شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ میں نے اپنے چینل پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو نیا سیشن شروع کیا، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ میرے بہت سے سبسکرائبر نے مجھے کہا کہ وظائف ایسے ہونے چاہیے جو مختصر ہوں اور زیادہ فائدہ دیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایک ویڈیو ایسی ہونی چاہیے جس میں مختلف چھوٹے چھوٹے وظائف کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، کیونکہ آپ کو بہت سے مقاصد جو ہے وہ آپ کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے مطابق وظیفہ ایک ہی ویڈیو میں نہیں ملتا ہے۔ تو میرا یہ ایک ویڈیو میں زیادہ تر وظائف کا جمع کرنا اور مختصر وظائف کو زیادہ ایک ویڈیو میں جمع کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے سبسکرائبر کی فرمائش ہی تھا، جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ چھوٹے وظائف ہوں اور زیادہ ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہ سیشن شروع کیا جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو ہے وہ تمام وظائف ایک جگہ پر جمع کیے جائیں گے۔ انسان اپنی فطری کمزوری کے لحاظ سے جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب اسے پتہ چلتا کہ میرے پیارے رب کے نام ہیں اور ان ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، تو فوراً انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مگن ہو جاتا اور اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو ان ناموں سے معطر کر لیتا اور اس کے خزانوں کو پا لیتا جو اس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے ہم میں سے لوگ ہیں جو اس کے نفع سے محروم ہیں۔ ویسے تو نفع دینا اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا میں اثر ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اسی وظیفہ میں آپ کے اور اس اعمال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ باقی تمام جو اس کے خاص ہیں نا وہ تو دوسری اس پر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنا جو وہ پہلے آپ کا مقصد جو ہونا چاہیے وظیفہ کرنے کا، وہ یہی ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس مقصد سے کریں گے تو آپ کو اس کے سارے فائدے، وظائف کے، ان کے خواص سب آپ کو نصیب ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوئے، یعنی آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، تو کیا وظیفہ، کیا ورد، کیا خواص، کچھ بھی اس کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ان وظائف کو پاک چیزوں کو جو ہے وہ ناپاک مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس میں سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی جب آپ اسماء حسنہ کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، جب آپ نے یہ وظائف جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو صرف اور صرف خاص مقاصد کے لیے اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کیجئے، ناجائز مقاصد کے لیے استعمال مت کیجئے، کیونکہ کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر ناک میں ڈالا جائے، کھانے منہ میں ڈالنے کے بجائے ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان دے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ناپاک مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ یہ وظائف کریں گے تو آپ کو تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس بارے میں آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے اپنی اصلاح کریں۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مستند وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بھی ویڈیو پسند آئے گی۔ تو آج جو میں آپ کو سیشن میں جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ ہے المالکو۔ المالکو کا آج میں آپ کو وظائف بیان کروں گی آپ کے ساتھ۔ اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 7 وظیفے ہیں میرے پاس، انشاءاللہ اس کو میں اس ویڈیو میں اکٹھا کروں گی۔ سب سے پہلے ہم المالکو جل جلالہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا ہم پہلے معنی جان لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو المالکو کا معنی ہے سارے جہاں کا بادشاہ، اس کا مطلب ہے۔ اور پہلا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ المالکو کا شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو زوال کے وقت، یعنی جب سورج جو ہے وہ پورا اس پر آ جاتا ہے، زوال کا وقت جو ہوتا ہے وہ 3 وقت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور درمیان میں دوپہر کا فل جب سورج جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے تب، اور جب غروب ہونے لگتا ہے، یہ 3 وقت جو ہیں وہ زوال کے ہیں۔ تو جو شخص اس اسم یعنی یا مالکو کو
زوال کے وقت میں 120 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گا اور اس کو غنا عطا فرمائے گا۔ غنا چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یعنی اس کو غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے، بے شک ظاہری طور پر غنی کریں یا باطنی طور پر غنی کریں، یعنی وہ جو اس کا غنا جو ہے وہ اس کا اندرونی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری طور پر اس کو مال و دولت بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تو وہ انسان کے اپنے قلب پر ہے، جس بھی دل سے یا جس بھی نیت سے آپ اس کا ورد کریں گے زوال کے وقت میں 120 بار جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے۔ وظیفہ جو دوسرا اس کا جو ہے یا مالکو کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس جو ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کی نہیں مانتا ہے، آپ کرنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن نفس آپ سے کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اس اسم کو اپنا ورد بنا لیتا ہے یعنی یا مالکو کو اپنا ورد بنا لیتا ہے تو اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ انسان کا نفس اس کے تابع ہو، شیطان کے تابع نہ۔ وظیفہ نمبر 3 جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص سورج نکلنے کے وقت یا مالکو کو 3000 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ 3000 مرتبہ پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے مراد مانگے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سورج نکلنے کے ساتھ ہی اس کی وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ جو بھی انسان یا مالکو کو 3000 پڑھے گا انشاءاللہ 3000 مرتبہ اس کی حاجت اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 4 جو یا مالکو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ مال، ملک، آدمی اور ہر چیز اس کے تابع ہو جائے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے تابع ہو، مال ملے جائے، اس کو دولت ہو، اس کے پاس گھر ہو، اچھا عہدہ ہو، اچھی نوکری ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے المالکو یا مالکو، اس کو یا مالکو یا قدوسو یہ دونوں ناموں کو ساتھ ملا کر پڑھنے کا اپنا ورد بنا لے گا، یعنی ہر وقت اس کی زبان پر اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ اس اسم کو اپنا ورد بنا لے، انشاءاللہ تعالیٰ مال و دولت، گاڑی، پیسہ، عہدہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کی قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ یہ اس اسم کی خاصیت ہے کیونکہ اس اسم کا مطلب ہی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کا بادشاہ، تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اس نام کو، اس نام کے خواص، اس کے نام کے مطلب ہی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بادشاہوں کی طرح عطا فرمائے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، گاڑی بھی دے گا، عہدہ بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور جو 5واں وظیفہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو اس اسم کو جو بھی شخص فجر کے بعد جو 120 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یعنی ہر فجر کی نماز کے بعد روزانہ جو اس کو 120 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعے سے غنی کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عنایات ہے، وہ ہدایت ہے، وہ دولت ہے، وہ دنیا کے خزانے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اپنی عنایات کے ذریعے سے غنی فرما دیتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 6 کا یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی حکمران اس سے پڑھنے کا، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو عہدہ ملا ہوا ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، تو اگر کوئی عہدہ جو کسی حاکم کے پاس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا عہدہ قائم رہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ جو اسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اپنا ورد بنائے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو اس کے عہدے ہیں وہ قائم رہیں گے، اور جو اس کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ جو ہر وقت اس کو معمول بنانے والا یا مالکو کو ہر وقت جو معمول بناتا ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب وہ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو ان کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے اور ان کے ساتھ نرم دلی سے اور ٹھیک طرح سے بات کریں گے، تو یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 7 جو کہ لاسٹ وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص صبح نماز کے بعد، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد یا مالکو کثرت سے پڑھے، یعنی جتنا آپ، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں یا مالکو کو
उतना आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की दौलत अता फरमाएंगे और आपको गनी कर देंगे। गनी वही इंसान होता है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार अता किया हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बेशुमार अता फरमाएंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको दुनिया में भी खूब मिले और आखिरत में भी खूब मिले, और ये एक कैटेगरी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है दुनिया में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस कैटेगरी में आपको शामिल करेंगे जब आप रोजाना इसको या मालिकों को पढ़ने का मामूल बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, जो मैंने ये सेशन शुरू किया है, तो मुझे अप्रिशिएट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि वो मुख्तसर वज़ाइफ से बहुत कुछ हासिल कर लें, उनके साथ ये वज़ाइफ आप जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों का भला हो, आपके लिए भी ये सदका जारिया बने और मेरे लिए भी सदका जारिया बने। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा